دوستو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی معاشرے میں کتاب و سنت کے نفاذ کی زندہ مثال تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ان کے مزاج میں رچ بس چکا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے حسن کردار کے چند پہلو بتائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے معاشرتی کردار اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اہتمام کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ کس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیواؤں کے حقوق کے لیے ان کی دہلیز پر پہنچ جاتے تھے، اسی طرح دوستوں ان کی زندگی کے بہت اہم اور ایمان افروز واقعات آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے، جن کو سننے کے بعد یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا، اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عورتوں سے حسن سلوک کے بارے میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ معاشرے کی تمام عورتوں، مسلمانوں کی بیویوں، بیٹیوں اور بوڑھی خواتین کے حقوق کا خاص خیال رکھتے تھے۔ انہیں ہر قسم کے ظلم سے بچاتے تھے، ان کے گھروں کی خبرگیری فرماتے تھے۔ جن کے مرد حضرات جہاد کے لیے گھر سے چلے جاتے تھے ان کی عیالداری فرماتے، وہ بیواؤں کے حقوق ان کی دہلیز پر پہنچاتے تھے۔ ان کا مشہور مقولہ ہے، اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ مجھے فراخی عطا فرمائے تو میں اہل عراق کی کسی بیوہ عورت کو اس حال میں نہ رہنے دوں کہ وہ میرے بعد کسی چیز کی محتاج ہو۔ آئیے دوستو اس سلسلے میں آپ کو چند اہم واقعات سناتے ہیں۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے اندھیرے میں باہر نکلے۔ انہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ہو لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر میں داخل ہوئے، پھر اسی طرح دوسرے گھر میں داخل ہوئے۔ صبح ہوتے ہی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی گھر کی طرف گئے، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے پوچھا، یہ رات کو آنے والا آدمی یہاں کیوں آتا ہے؟ بڑھیا نے کہا، یہ آدمی مدت سے میرے پاس آتا ہے، میری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے اور گھر کی صفائی بھی کر دیتا ہے۔ یہ سن کر طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دم بخود رہ گئے۔ پھر انہوں نے خود کلامی شروع کر دی اور کہا، اے طلحہ، تجھے تیری ماں گم پائے تو عمر کی لغزشیں ڈھونڈنے نکلا تھا؟ غریبوں اور ناداروں سے ہمدردی، ان کی غمخواری اور عوام سے بے حد قربت اللہ رب العزت کی طرف سے مدد کا سبب بنتی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ تمام اسلامی تحریکوں کے لیڈروں، اسلامی دنیا کے حکمرانوں، مساجد کے ائمہ اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ غریب طبقے کی طرف خاص توجہ کریں اور اس کمزور طبقے کو ان کے حقوق باہم پہنچانے کی فوری جد و جہد کریں۔ دوستو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نکلے، ان کے ساتھ جارود رحمت اللہ علیہ تھے۔ اچانک راستے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک عورت آئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو سلام کیا۔ اس نے جواب دیا اور کہا، اے عمر، میں تجھے اس وقت سے جانتی ہوں جب تو عکاظ کی منڈی میں عمیر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو اپنی لاٹھی سے بچوں کو ڈراتا اور پریشان کرتا تھا، پھر تجھے لوگ عمر کہنے لگے۔ آج عالم یہ ہے کہ تو امیر المومنین بن گیا ہے۔ اپنی رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہ، جان لے کہ جو وعید سے ڈر گیا دور ہونے والی چیز بھی اس کے قریب ہو جائے گی، اور جو موت سے ڈرا وہ دنیا ہاتھ سے جانے پر غمزدہ رہے گا۔ جارود نے کہا، خاتون بس کر، تو نے امیر المومنین کے خلاف بہت باتیں کر لی۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسے مت روک، کیا تو اسے نہیں جانتا؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے۔ اس کی بات اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر سنی تھی۔ عمر پر فرض عائد ہوتا ہے کہ اس خاتون کی بات سنیں۔ ایک روایت میں ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر یہ عورت رات تک کھڑی رہتی میں اسے چھوڑ کر نہ جاتا، صرف نماز پڑھتا اور دوبارہ آ کر اس کی باتیں سنتا رہتا۔ دوستو، ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے ان کی بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام نکاح ارسال فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے تذکرہ کیا، اس نے انکار کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تو امیر المومنین کی پیشکش ٹھکراتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اس لیے کہ وہ سخت زندگی گزارنے والا اور عورتوں پر سختی کرنے والا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب سن کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور اس انکار کی خبر دی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے ام المومنین، آپ فکر نہ کریں، میں اس کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، اے امیر المومنین، مجھے ایک خبر پہنچی ہے، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ آپ ایسا کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایسی کیا بات ہے؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ نے ام کلثوم بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، مگر کیا تو مجھے اس سے یا اسے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ان میں سے کوئی بھی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ ابھی نوخیز لڑکی ہے اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سایہ عاطفت اور شفقت کی فضا میں جوان ہوئی ہے۔ آپ میں کچھ سختی ہے، ہم آپ سے ڈرتے ہیں، ہم مرد ہونے کے باوجود آپ کی کوئی عادت نہیں بدل سکتے۔ اگر اس نے کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی کی تو کیا آپ اس پر سختی نہیں کریں گے؟ ایسی صورتحال میں آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ درست نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے اس بارے میں گفتگو کی تو اس نے کیا جواب دیا؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی طرف سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، ہو سکے تو آپ ایک اور شادی کر لیجئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ممکن ہے شادی چند دنوں میں ہی ہو جائے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ کون سی عورت ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ ایسی لڑکی سے شادی کر کے کیا کریں گے جو صبح و شام اپنے مرحوم باپ ہی کی یاد میں پڑی رہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا تجھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کوئی حکم دیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ترک کر دیا۔ بعد ازاں ان سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کر لی۔ دوستو، کیسے کیسے سہانے خیالات ہوتے ہیں جو نوجوان لڑکیوں کے دل و دماغ میں ہر وقت گردش کرتے رہتے ہیں کہ وہ کسی بڑے آدمی سے شادی کریں گی۔ یہاں امیر المومنین بذات خود نہایت خوش دلی سے ایک لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں۔
मगर वो लड़की मुकम्मल आज़ादी और पुख्ता इरादे से अमीरुल मोमिनीन का पैगाम नामंजूर कर देती है। जब अमीरुल मोमिनीन को ये जवाब मिलता है तो वो इंसाफ फरमाते हैं, कतन कोई गुस्सा, तंगी या डांट डपट नहीं करते, कोई ड्रावा नहीं देते और इस निकाह का इरादा मनसूख कर देते हैं। इसकी वजह ये थी कि सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खूब जानते थे कि इस्लाम किसी लड़की को उसकी रज़ामंदी के बग़ैर किसी से निकाह पर मजबूर नहीं करता। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इनकार का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने इंतहाई नरम मिजाजी का मुज़ाहिरा फरमाया और अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दिक्कत ताबीर के बावजूद बात का असल मसदूर मनबा समझ गए। दोस्तों, सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लड़कियों के इस हक़ की बड़ी हिफाजत फरमाते थे। वो निकाह के मामलात में लड़कियों की मवाफ़क़त ज़रूरी समझते थे। वो फरमाया करते थे, अपनी बच्चियों को किसी कबीह आदमी से शादी पर मजबूर मत करो, क्योंकि वो भी इस तरह चाहत और अपनी पसंद रखती हैं जिस तरह मर्द हजरात रखते हैं। दोस्तों, एक औरत सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे खामिन में शर ज़्यादा और भलाई बहुत थोड़ी है। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, तेरा खामिन कौन है? उसने कहा, अबू सलमा। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसे पहचान गए। वो उनका करीबी आदमी था। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हम तो तेरे खाविन के बारे में खैर और भलाई ही जानते हैं। फिर वहाँ मौजूद एक आदमी से फरमाया, तू इसके बारे में क्या कहता है? उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हम भी इसके बारे में यही जानते हैं। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस आदमी को बुरा भेजा और उस औरत को अपनी पुश्त के पीछे बैठा दिया। थोड़ी देर के बाद उसका खाविंद आ गया। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या तू इसे जानता है? उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये कौन है? सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये तेरी बीवी है। उसने अर्ज़ किया, ये क्या कहती है? सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इसका ख्याल है कि तुझ में खैर कम और शर ज़्यादा है। उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये गलत कहती है। उसका लिबास और खुशहाली तमाम औरतों से ज़्यादा है, बस इसका खाविंद कम जमा करने वाला है। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत से पूछा, अब तू क्या कहती है? उसने कहा, ये सच कहता है। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे कोड़ा मारा और फरमाया, ए अपनी जान के दुश्मन, तूने इस आदमी की जवानी फना की, इसका माल खाया, इसके बावजूद तू इससे बुग़्ज़ रखती है, और वो भी ऐसी चीज़ के बारे में जो उसमें नहीं है। उस औरत ने अर्ज़ किया, आप मुझे इस मर्तबा माफ़ कर दीजिए, अल्लाह की कसम आप मुझे आइंदा यहाँ नहीं देखेंगे। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 कपड़े मंगवाए और फरमाया, अल्लाह से डर और इस बुज़ुर्ग की कदर कर। फिर उस आदमी से फरमाया, मैंने उस वक्त इस औरत से जो सलूक किया है, इसकी वजह से ये मत समझना कि तुम्हें इससे बुरा सलूक करने की इजाज़त मिल गई है। उस आदमी ने अर्ज़ किया, मैं इसके साथ अच्छा सलूक ही करूँगा। रावी फरमाते हैं, मुझे यूँ महसूस हो रहा है गोया मैं उस औरत की तरफ देख रहा हूँ, वो 3 कपड़े को उठाए चली जा रही है। फिर मैंने सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये फरमाते हुए सुना कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के हैं जिनमें मैं हूँ, फिर वो लोग जो उनके बाद होंगे, फिर ऐसी कौमें पैदा होंगी जिनमें मोटापा आम होगा। वो लोग गवाही देंगे, हालांकि उनसे गवाही तलब नहीं की जाएगी, और उनके बाज़ारों में शोरो गुल होगा। दोस्तों, एक शख्स अपनी बीवी को तलाक देने पर तुला हुआ था। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे पूछा,
تو اس عورت کو کیوں طلاق دینا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کیا میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا سب گھروں میں ایسی محبت موجود ہے؟ آخر شرم، لحاظ اور پاسداری کا احساس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے واقعات کو اگر ہم شامل کریں تو خنسا کے 4 بیٹے جنگ قادسیہ میں شہید ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی تو حکم دیا کہ ان 4 کا وظیفہ ان کی ماں خنسا کو دیا کرو اور یہ عمل اس کے مرنے تک جاری رکھو۔ بعد ازاں خنسا اپنے ہر بیٹے کی طرف سے 200 درہم ماہانہ حاصل کرتی رہیں یہاں تک کہ خالق حقیقی سے جا ملیں۔ دوستو جاہلی دور میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ہند کا شوہر حفص بن مغیرہ تھا۔ یہ شخص خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا تھا۔ ہند قریش کی خوبصورت ترین اور نہایت سمجھدار خاتون تھی۔ انہیں ابو سفیان نے بھی طلاق دے دی تو انہوں نے بیت المال سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے 4000 درہم ادھار لیے اور بنو کلاب کے علاقے میں جا کر تجارت شروع کر دی۔ ان کا بیٹا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان دنوں شام کا عامل تھا آیا تو ہند نے کہا اے پیارے بیٹے، بلا شبہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کام کرتے ہیں۔ دوستو ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی راستے میں ایک عورت سے گفتگو کر رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کوڑا مارا۔ اس نے عرض کیا اے امیر المومنین، یہ میری بیوی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو اپنی بیوی کے ساتھ راستے میں کیوں کھڑا ہے اور لوگوں کو اپنی ذاتی گفتگو کی طرف کیوں متوجہ کر رہا ہے؟ اس نے عرض کیا اے امیر المومنین، ہم ابھی مدینہ میں داخل ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کہاں قیام کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر کوڑا اس کی طرف بڑھا دیا اور فرمایا اے اللہ کے بندے، مجھ سے قصاص لے لے۔ اس آدمی نے کہا میں آپ کی رضا کے لیے قصاص چھوڑتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ کوڑا پکڑ اور قصاص لے۔ تیسری دفعہ کہنے پر اس آدمی نے کہا میں نے اللہ کے لیے معاف کیا۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوڑا ثواب کا سبب بن گیا۔ دوستو خلفائے راشدین کے عہد زری میں عورت بڑے بلند درجے پر فائز تھی۔ اسلام نے عورت کو نہایت معزز اور عالی مرتبہ بنا دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے عہد مبارک میں بہت سی خواتین فکری، ادبی اور تجارتی میدانوں میں سرگرم عمل تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ، حبیبہ بنت ام حبیبہ، عروہ بنت قریظ بن عبد الشمس اور اسماء بنت سلمہ تمیمیہ جیسی بلند پایہ خواتین نے قرآن مجید، حدیث، فقہ، ادب اور فتووں میں بلند مقام حاصل کیا۔ ان کے مقابلے میں ہند اور خنسا جیسی عورتوں نے شعر گوئی میں مہارت حاصل کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عورت کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ خواتین انسانیت کا حساس اور باشعور طبقہ ہیں اور ان میں غور و فکر کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ وہ جس طرح مرد حضرات سے مشورہ طلب فرماتے اسی طرح عورتوں سے بھی مشورہ طلب کرتے تھے۔ وہ شفا بنت عبداللہ ادوی کی رائے کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور اسے مقدم رکھتے تھے۔ جب امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عالی مرتبت آدمی خواتین سے بعض ریاستی معاملات میں مشورہ لیتا تھا اور ان کی رائے کو اختیار بھی کرتا تھا اور اسلام نے انہیں مشورہ دینے کا حق بھی دیا تھا، تو عورتوں کے لیے اس امر کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کوئی غیر اسلامی طریقہ تلاش کریں۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ احساس ذمہ داری سے سرشار رہتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو اپنی رعایا کا سرپرست سمجھتے تھے۔ وہ ان عورتوں کے دروازوں تک پہنچتے تھے جن کے خاوند جہاد پر جانے کی وجہ سے گھروں میں موجود نہ ہوتے۔ وہ دریافت فرماتے کہ کیا تمہاری کوئی ضرورت ہے یا تم میں سے کوئی کچھ خریدنا چاہتی ہے؟ فرماتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم خرید و فروخت میں دھوکے کا شکار نہ ہو جاؤ۔ عورتیں اپنی لونڈیوں کو ساتھ کر دیتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار تشریف لے جاتے تو ان کے پیچھے بہت سے غلام اور لونڈیاں ہوتی۔ وہ سب کے لیے ان کا ضروری سامان خرید لیتے۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہوتے تو اپنی جیب سے ان کے لیے خریداری کر لیتے تھے۔ اسی طرح جب محاذ جنگ سے اطلاع دینے والا کوئی ایلچی آتا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کی ڈاک بڑی توجہ سے دیکھتے اور وہ خطوط جو مجاہدین نے اپنی بیویوں کے نام لکھے ہوتے وہ خود ان کے گھروں تک پہنچاتے اور فرماتے تھے، تمہارے خاوند اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں ہو۔ اگر تم خود یہ خطوط پڑھ سکتی ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ دروازے کے قریب کھڑی ہو جاؤ، میں تمہیں یہ خطوط پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ پھر ان سے فرماتے کہ محاذ سے آنے والا ایلچی فلاں دن واپس چلا جائے گا، تم ان خطوط کے جواب لکھ دو تاکہ تمہارے خاوندوں تک پہنچا دیے جائیں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر دروازے پر کاغذ اور دوات فراہم فرماتے۔ جو خواتین لکھنا نہیں جانتی تھیں ان سے فرماتے، یہ کاغذ اور دوات موجود ہے، تم دروازے کے قریب ہو جاؤ اور لکھواؤ، میں ابھی تمہارے خطوط لکھے دیتا ہوں۔ اس طرح اپنے عہد کا یہ سب سے بڑا فرمانروا ان تمام خواتین کے خطوط حاصل کر کے ان کے شوہروں کے پاس محاذ جنگ پر ارسال کر دیتا تھا۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھلائی میں سبقت کرنے والوں کے حقوق کا خصوصی تحفظ فرماتے تھے۔ ان کے پاس افراد کو پرکھنے کی بڑی دقیق ترازو تھی۔ فرمایا کرتے تھے، تمہیں کسی آدمی کا رکھ رکھاؤ تعجب میں نہ ڈال دے۔ صحیح معنوں میں بھلا آدمی وہ ہے جو امانت دار ہو اور لوگوں کی عزتوں سے تعرض نہ کرتا ہو۔ مزید فرماتے، تم کسی آدمی کی نماز اور اس کے روزے کی طرف نہ دیکھو بلکہ اس کی سمجھداری اور سچائی کی طرف دھیان دو۔ مزید فرماتے، مجھے تم لوگوں کے متعلق دو طرح کے آدمیوں سے کوئی ڈر نہیں، ایک کھلا مومن اور دوسرا کھلا کافر۔ مجھے تو تمہارے متعلق اس منافق سے خدشہ ہے جو ایمان کی آڑ میں ناجائز کام کرتا ہے۔ دوستو، ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے آدمی کے احوال پوچھے جو ان کے پاس کسی شخص کی گواہی دینے آیا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا یہ آدمی مقبول الشہادہ ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا، کیا تو اس کا پڑوسی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تو نے کبھی ایک دن بھی اس کے ساتھ بسر کیا ہے تاکہ تجھے اس کی حقیقت کا علم ہو سکے؟ اس نے کہا نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تو نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ کیونکہ سفر کسی کو پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، شاید تو نے اسے مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اس نے کہا جی ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چلا جا، تو اسے نہیں جانتا۔ مسلمانوں میں سے بہت سے افراد ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے کارہائے جلیلہ کے باعث سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے خراج تحسین حاصل کیا تھا، اور سلسلے میں جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے نہایت خوشگوار اور قیمتی الفاظ سنے تھے۔ ان کے اس قسم کے چند یادگار جملے بھی آئیے آپ کو سناتے ہیں۔
دوستو، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میں اپنی قوم کے چند افراد کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے بنو طے کے ہر فرد کے لیے 2,000 درہم عطا فرمائے، مگر وہ میری طرف سے آراز فرماتے رہے۔ میں ان کے سامنے آیا، لیکن انہوں نے مجھ سے پھر آراز فرما لیا۔ میں دوبارہ ان کے چہرے کے سامنے آیا، انہوں نے آراز فرما لیا۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر ہنسے کہ ہنستے ہنستے لیٹ گئے۔ پھر فرمایا، ہاں اللہ کی قسم میں تجھے جانتا ہوں۔ تو اس وقت ایمان لایا جب لوگوں نے کفر کیا، تو نے اس وقت ساتھ دیا جب لوگوں نے پیٹھ پھیر لی، تو نے اس وقت وفا کی جب لوگوں نے اسلام سے غداری کی، اور وہ پہلا صدقہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو روشن کیا، وہ صدقہ بنو طے کا تھا اور تو ہی اسے لے کر آیا تھا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے نہ دینے کی وجہ بیان فرمائی، میں دراصل ایسے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جو فاقہ زدہ ہیں، وہ اپنے گھروں کے سرپرست ہیں اور ان پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ جلیل القدر صحابی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا۔ وہ انہیں اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا، تو عیسائی بن جا، میں تجھے اپنی بادشاہت میں شریک کر لوں گا اور اپنی بیٹی سے تیرا نکاح بھی کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، اگر تو اپنی اور سارے عرب کی بادشاہت بھی مجھے اس قیمت پر عطا کر دے کہ میں صرف ایک لمحے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے ہٹ جاؤں، تب بھی مجھے یہ سودا ہرگز قبول نہ ہوگا۔ بادشاہ نے دھمکی دی کہ پھر میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ انہوں نے کہا، تیری مرضی ہے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق انہیں سولی پر باندھ دیا گیا اور تیر اندازوں کو حکم ملا کہ عبداللہ کے ہاتھ اور پیروں کے قریب تیر چلاؤ۔ اسی دوران میں وہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصرانی ہونے کی دعوت بھی دیتا رہا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل انکار کرتے رہے۔ بادشاہ نے انہیں سولی سے نیچے اتارنے کا حکم دیا اور پیتل کی ایک بڑی دیگ منگوائی، اس میں تیل گرم کیا، پھر ایک مسلمان قیدی کو لایا گیا اور اسے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس میں ڈال دیا گیا۔ پلک چھپکتے ہی اس مسلمان کی ہڈیاں چمکنے لگیں۔ بادشاہ نے پھر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصرانیت قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے پھر قطعی انکار فرمایا۔ بادشاہ نے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس دیگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ جب انہیں چرخی کی طرف لے جایا گیا تو وہ بے اختیار رو پڑے۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نصرانیت قبول کر لیں گے۔ اس نے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، رونے کی وجہ پوچھی اور ایک بار پھر انہیں نصرانیت قبول کرنے کی ترغیب دی۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نصرانیت ہرگز قبول نہیں کروں گا، میں تو صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ میں تو صرف ایک جان ہوں جسے اس وقت اللہ کے راستے میں اس دیگ میں ڈالا جا رہا ہے، جبکہ میری آرزو یہ ہے کہ میرے جسم پر موجود ہر بال کے بدلے میں ایک ایک جان ہوتی اور میں اللہ کے راستے میں وہ ساری جانیں اسی طرح قربان کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ بادشاہ نے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر دیا، کچھ دنوں تک کھانا پینا بند رکھا، پھر شراب اور خنزیر کا گوشت کھانے کو دیا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ بادشاہ نے انہیں بلایا اور دریافت کیا، تو نے یہ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یہ کھانا اس وقت مجبوری کی حالت میں اگرچہ میرے لیے جائز ہے، لیکن میں تمہیں خوش نہیں کرنا چاہتا۔
بادشاہ نے کہا اچھا تو میرے سر کو بوسہ دے، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر صرف مجھی کو نہیں بلکہ سب مسلمان قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ اس نے کہا ہاں یہ بات منظور ہے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر کو بوسہ دیا۔ بادشاہ نے ان کے ساتھ سارے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ جب وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسلمانوں کے ہر فرد پر لازم ہے کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دے، اور میں پہل کرتا ہوں، پھر آگے بڑھے اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔ دوستو، یمن سے جب بھی جیش اسلام کے مددگار آتے تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے دریافت فرماتے تھے کیا تم میں اویس بن عامر ہیں؟ حتیٰ کہ ایک دن انہیں اویس بن عامر مل گئے۔ وہ ان کے قریب تشریف لائے اور دریافت فرمایا کیا تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تم مراد اور پھر کرن سے ہو؟ اویس نے کہا جی ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں پھل بحری تھی اور ایک درہم بھر جگہ کے علاوہ تمہارے سارے جسم کو شفا نصیب ہو چکی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تمہاری والدہ ہے؟ اویس نے کہا جی ہاں۔ تب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے تمہارے پاس یمن کے امدادی جیش میں اویس بن عامر آئیں گے، وہ مراد اور پھر کرن سے ہوں گے، انہیں پھل بحری ہوگی، ان کے سارے جسم کو سوائے ایک درہم بھر جگہ کے شفا ہوگی، ان کی والدہ حیات ہوں گی، وہ اپنی والدہ کے فرما بردار ہوں گے، اگر وہ اللہ پر بھی قسم ڈال دے تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دے گا، اگر تجھ سے ہو سکے تو ان سے مغفرت کی دعا کرانا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم میرے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہارے ساتھ حسن سلوک کے لیے وہاں کے عامل کو خط لکھ دوں؟ اویس رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا مجھے لوگوں میں گھل مل کر رہنا زیادہ محبوب ہے۔ اگلے سال ایک آدمی جو کرن قبیلے کا سردار تھا آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اویس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دریافت فرمایا۔ اس نے کہا وہ پراگندہ حالت میں ہے اور دنیا کا مختصر سامان رکھنے والا آدمی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے، اور پورا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ سردار واپس گیا تو اویس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، عرض کیا میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ انہوں نے فرمایا آپ تو خود ابھی ایک مبارک سفر سے آئے ہیں، لہٰذا آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ اس نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ ہی میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ اویس رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا تمہاری ملاقات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر اویس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ اب عام لوگوں کو ان کے مقام و منزلت کا علم ہوا، پھر اویس رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چل دیے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہی مشہور تابعی ہیں جن کو آپ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک دفعہ کچھ مجاہدین شام سے آئے، وہ یمن جا رہے تھے کہ مدینہ میں ٹھہر گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی وہ صبح کی نماز کے بعد کچھ پراتوں وغیرہ میں کھانا رکھتے تھے۔ شامی قافلہ وہاں رکا، ان میں سے ایک آدمی آیا
اور بائیں ہاتھ سے کھانے لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے وقت لوگوں کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے عرض کیا اے امیر المومنین، وہ ہاتھ مصروف ہے۔ جب وہ کھا کر فارغ ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور دریافت فرمایا تیرے ہاتھ کی کیا مصروفیت تھی؟ اس نے اپنا ہاتھ نکال کر دکھایا، وہ کٹا ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ دریافت فرمائی۔ اس مجاہد نے کہا یہ ہاتھ جنگ یرموک کے دن کٹ گیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے وضو کون کراتا ہے؟ اس نے کہا میں بائیں ہاتھ سے وضو کر لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتا ہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا یمن جا رہا ہوں، وہاں میری والدہ رہتی ہیں، انہیں میں نے عرصہ دراز سے نہیں دیکھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تو والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے؟ پھر اسے ایک خادم صدقے کے 5 اونٹ اور ان پر اشیاء ضرورت کا سامان لاد کر اس کے حوالے کر دیا۔ دوستو، ایک دفعہ لوگ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطیات وصول کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی نگاہ اٹھائی تو ایک آدمی کے چہرے پر گہرا زخم دیکھا۔ اس سے اس کا سبب دریافت فرمایا تو اس نے جواب دیا مجھے یہ زخم ایک غزوے میں لگا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حکم دیا اسے 1000 درہم عطا کرو۔ جب اسے 1000 درہم مل گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حکم دیا کہ اسے 1000 درہم اور دے دو۔ جب وہ بھی مل گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری اور پھر چوتھی دفعہ بھی اس کے لیے 1000 درہم لانے کا حکم دیا۔ رقم لینے والا مجاہد اس قدر عطیہ لینے سے شرما گیا اور وہاں سے فوراً چلا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو لوگوں نے اس کے جانے کا سبب بیان کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ یہاں رہتا تو جب تک 1 درہم بھی باقی تھا میں اسے عطا کرتا رہتا۔ اس شخص کا کتنا بڑا مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں چہرے پر گہری ضرب لگی اور گڑھا پڑ گیا۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حاضرین سے فرمایا کہ تم سب اپنی اپنی آرزو بیان کرو۔ کسی نے کہا میری خواہش ہے کہ ساری دنیا مجھے سونے سے بھری ہوئی مل جائے اور میں اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں اور لوگوں میں بطور خیرات بانٹ دوں۔ کسی نے کہا میری تمنا ہے کہ یہ ساری زمین ہیرے جواہرات سے بھر جائے اور میں اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور لوگوں پر خرچ کر دوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ فرمایا اپنی اپنی آرزو بیان کرو۔ لوگوں نے کہا اے امیر المومنین آپ ہی کچھ بتائیے، ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری دلی خواہش یہ ہے کہ یہ دنیا ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، سالم مولے ابی حذیفہ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے افراد سے بھر جائے، پھر میں انہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے استعمال کروں اور اپنے اعمال کے طور پر ان کا تقرر کروں۔ یہ سب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلامی بھائی تھے۔ ایسے سچے دوستوں اور بھائیوں کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سچے دوستوں کو لازم پکڑو، ان کے سایہ عاطفت میں رہو، ایسے لوگ خوشحالی کے دنوں میں تمہارے لیے باعث زینت اور آزمائش کے دنوں میں مددگار ثابت ہوں گے۔ تو اپنے مخلص بھائی کی بات کو بدگمانی سے برے معنی پر محمول نہ کر یہاں تک کہ اس کا یقین نہ ہو جائے۔ اپنے دشمن سے علیحدہ رہ،
اپنے دوست کے بارے میں محتاط رہ سوائے امانت دار کے، اور امانت دار وہ ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ کسی فاجر کے پاس کبھی نہ بیٹھ، ورنہ تو بھی برائی سیکھے گا۔ اسے کبھی اپنا راز نہ دے، مشورہ ہمیشہ اس شخص سے طلب کر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنے کسی بھائی کو یاد فرماتے تو کہتے، اے رات تو کتنی لمبی ہے۔ جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو فوراً اس کی طرف جاتے، اس سے معانقہ فرماتے اور اسے اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ نکلوں، اپنی پیشانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مٹی پر نہ رکھوں، یا ایسے لوگوں کی ہم نشینی نہ کر سکوں جن کی مجالس میں اچھی باتیں اس طرح چنی جاتی ہیں جس طرح پھول چنے جاتے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں مر جاؤں۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کسی شخص کا دوسرے پر فضیلت پانے کا معیار حسن عمل تھا۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بہت سے قریشی سردار آ گئے۔ ان میں سہیل بن عامر بن حارث اور ابو سفیان بن حرب سر فہرست تھے۔ عین اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کچھ ایسے آزاد کردہ غلام بھی آ گئے جنہیں اسلام لانے میں سبقت کا شرف حاصل تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ان فقیر غلاموں کو باریابی کی اجازت دی اور قریشی سرداروں کو ان کے بعد شرف ملاقات بخشا۔ قریشی سردار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل پر بڑے ناراض ہوئے۔ ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آج کے دن جیسا رسوا کن دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ عمر غلاموں کو شرف بخشتا ہے اور ہمیں دروازے پر کھڑا چھوڑ دیتا ہے۔ سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے لوگو، اللہ کی قسم میں تمہارے چہروں پر ناراضی کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ اگر تم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر ناراض ہو تو پھر تمہیں اپنے اس فعل پر بھی نادم ہونا چاہیے۔ جب ان غلاموں کو اور تمہیں اکٹھی اسلام لانے کی دعوت دی گئی تھی، انہوں نے تو فوراً اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن تم لوگوں نے تاخیر کی۔ اب تم وہ دن یاد کرو جب قیامت کے دن ان سب کو تم سے پہلے آواز دی جائے گی۔ دوستو، ابو الاسد فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ مدینہ طیبہ آیا، وہاں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں لوگ کثرت سے مر رہے تھے۔ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گیا۔ ان کے قریب سے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے مرنے والے کے لیے تعریفی کلمات کہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے اس میت کی بھی تعریف کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ تیسرا جنازہ گزرا تو اس مرنے والے کے بارے میں برے کلمات کہے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس پر برا ٹھکانہ واجب ہوا۔ میں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، واجب ہونے سے کیا مطلب ہے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے وہی الفاظ کہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے، کوئی بھی مسلمان جس کے لیے 4 آدمی اچھائی اور بھلائی کی گواہی دے دیں تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اگر 3 گواہی دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر 3 بھی گواہی دیں تب بھی جنت واجب ہوگی۔ ہم نے عرض کیا اگر 2 ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا چاہے 2 ہوں۔ پھر ہم نے ایک آدمی کی گواہی کے بارے میں سوال ہی نہ کیا۔ دوستو، عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، انہوں نے مجھے عطا فرمایا،
میں نے دوسری دفعہ سوال کیا، انہوں نے مجھے دوبارہ عطا فرمایا۔ تیسری مرتبہ بھی میرے سوال پر انہوں نے مجھے عطا کیا، پھر فرمایا، اے حکیم، بلا شبہ یہ مال شاداب اور میٹھا ہے، جو اسے دل کی سخاوت سے حاصل کرے گا اس کے مال میں برکت ڈالی جائے گی، اور جو اسے طمع و لالچ کے تحت حاصل کرے گا اس کے مال میں برکت نہیں ڈالی جائے گی۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اب آپ کے بعد میں کسی بھی شخص سے مرتے دم تک کچھ نہ لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حکیم کو بلایا تاکہ کچھ مال دیں، لیکن انہوں نے انکار فرمایا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں بلایا تاکہ انہیں کچھ مال دیں، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار فرمایا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو، میں نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو مال فیض سے اس کا مقررہ حق پیش کیا ہے، مگر اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی سے کبھی کچھ وصول نہیں فرمایا۔ دوستو، ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قضیے کا فیصلہ کرنے تشریف لائے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن، دعوے دار کے ساتھ بیٹھیے۔ یہ بات سن کر علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قضیے کا فیصلہ سنا دیا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو الحسن، شاید میں نے آپ کو ناراض کر دیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کے اور آپ کے خلاف دعوے دار کے درمیان مساوات قائم کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جی ہاں، میں ناراض ہوا ہوں، لیکن میری ناراضی کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے میرے اور میرے مخاصم کے مابین مساوات قائم نہیں کی۔ آپ نے مجھے میری کنیت سے پکارا اور عزت بخشی، جبکہ میرے حریف کو آپ نے اس طرح مخاطب نہیں کیا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ مجھے ایسی سرزمین پر زندہ نہ رکھے جہاں علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوں۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبائل کو آپس میں شادیاں کرنے کی رغبت دلائی تاکہ باہمی الفت میں اضافہ ہو، یہاں تک کہ ایک غلام ایک قریشی کے پاس گیا اور اسے اس کی بہن سے شادی کا پیغام دیا۔ قریشی نے انکار کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قریشی کے پاس گئے اور دریافت فرمایا، تو اپنی بہن کی شادی اس سے کیوں نہیں کرتا، حالانکہ وہ ایک باصلاحیت آدمی ہے، اس میں دنیا کی خیر، مال اور آخرت کی بھلائی یعنی تقوی موجود ہے۔ اگر تیری بہن راضی ہے تو اس کی شادی اس آدمی سے کر دے۔ اس قریشی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد پر عمل کیا اور اپنی بہن کی شادی اسی غلام سے کر دی۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لوگوں کے دلوں پر بڑا رعب اور دبدبہ طاری رہتا تھا، جو انہیں ہر قسم کی سرکشی سے محفوظ رکھتا تھا اور انہیں انتشار سے بچاتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی تھی۔ عین اس وقت جب کہ وہ اپنی شہرت کے عروج پر تھے، انہیں ہر لڑائی میں فتح حاصل کرنے کے تجربات حاصل ہو چکے تھے، لوگ انہیں عظیم قائد سمجھتے تھے اور انتہائی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔
انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم پاتے ہی سر تسلیم خم کر دیا۔ حالانکہ یہ بڑا نازک وقت تھا اور اس وقت لوگوں کو منصب سالاری پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اشد ضرورت تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے معزولی کا حکم نامہ عین اس وقت موصول ہوا جب مجاہدین اسلام جنگ یرموک کے لیے رومیوں کے سامنے صف آرا ہو رہے تھے۔ اس موقع پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نئے سپہ سالار مقرر کیے گئے۔ حکم نامہ پاتے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم نامہ سر آنکھوں پر۔ اس وقت جب ایک فوجی نے توجہ دلائی کہ اس معزولی سے فتنہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تک سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں کوئی فتنہ سر نہیں اٹھا سکتا۔ دوستو غور فرمائیے، اس ایک واقعے میں کیسے کیسے بے مثل سبق چمک رہے ہیں۔ ایک ایسا زبردست سپہ سالار جو اپنی مقبولیت، محبوبیت اور فتح مندیوں کے بام عروج پر پہنچ چکا تھا، اس نے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم موصول ہوتے ہی کیسی بے مثال اطاعت گزاری اور تواضع کا مظاہرہ کیا کہ فوراً اپنے منصب سے دستبردار ہو گیا۔ اطاعت، تواضع اور اثار کی ایسی درخشندہ مثال ساری دنیا کی عسکری تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، اور نہ ہی دنیا بھر کے سپہ سالاروں اور جنگی لیڈرشپ میں کہیں نظر آتی ہے۔ مزید برآں اس واقعے سے لوگوں کے دلوں پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زبردست رعب اور دبدبے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ ایک عورت ہے اور لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو بلا بھیجا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی باروب شخصیت تھے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایلچی اس عورت کے پاس پہنچا تو وہ چیخ اٹھی، ہائے افسوس، بھلا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مجھ سے کیا واسطہ؟ یہ خاتون حاملہ تھی، فوراً گھر سے نکل آئی۔ راستے میں اسے درد ذہ شروع ہو گیا۔ کچھ عورتوں کے قریب سے گزری تو انہوں نے اس کی کیفیت پہچان لی۔ اس نے بچہ جنا، نومولود نے ایک چیخ ماری اور وہ فوت ہو گیا۔ یہ خبر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی۔ انہوں نے انصار اور مہاجرین کو جمع فرمایا اور اس بچے کے معاملے میں رائے معلوم کی۔ کچھ لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ تو صرف اس عورت کو ادب سکھلانا چاہتے تھے، آپ قوم کے محافظ ہیں، اس لیے آپ پر اس بچے کی موت کا کوئی بوجھ نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، کیوں جی، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بولا، میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ جو آپ کی موافقت کر رہے ہیں، اگر یہ آپ کی توجہ کے طالب ہیں تو یہ آپ کے خیر خواہ نہیں، اور اگر جیسا کہ میری رائے ہے کہ انہوں نے اجتہاد سے کام لیا ہے تو اے امیر المومنین، ان کا اجتہاد غلط ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا حکم ہے کہ تم اٹھو اور اپنی قوم میں دیت کی ادائیگی کے لیے رقم تقسیم کر دو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا وہ آدمی کون تھا؟ انہوں نے فرمایا وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک دفعہ علی رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ جمع ہوئے۔ ان حضرات میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کلام کرنے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ دلیر تھے۔ سب نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے عبد الرحمن، اگر آپ امیر المومنین سے گفتگو کریں کہ ان کے پاس بہت سے حاجت مند آتے رہتے ہیں، وہ آپ کے مرتبے اور روب کی وجہ سے بات ہی نہیں کر پاتے،
اس طرح ان کی حاجت بدستور نامکمل رہ جاتی ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ میں تبدیلی لائیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور اس سلسلے میں گفتگو کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں علی، عثمان، طلحہ، زبیر اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے؟ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عبد الرحمن، اللہ کی قسم، میں لوگوں کے لیے اتنا نرم ہو گیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا کہ کہیں بہت زیادہ نرم نہ ہو جاؤں۔ پھر میں نے ان پر سختی کی، میں پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا کہ کہیں زیادہ سختی نہ ہو جائے۔ اب بولو، اس صورتحال کا کیا حل ہے؟ یہ بات سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور اپنا ازار کھینچتے ہوئے وہاں سے چل دیے اور جاتے جاتے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا، اے عمر، تیرے بعد ان کے لیے افسوس ہے، تیرے بعد ان کے لیے افسوس ہے۔ ایک دفعہ کچھ مجاہدین شام سے آئے، وہ یمن جا رہے تھے کہ مدینہ میں ٹھہر گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، وہ صبح کی نماز کے بعد کچھ پراتوں وغیرہ میں کھانا رکھتے تھے۔ شامی قافلہ وہاں رکا، ان میں سے ایک آدمی آیا اور بائیں ہاتھ سے کھانے لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے وقت لوگوں کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ فرمایا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، وہ ہاتھ مصروف ہے۔ جب وہ کھا کر فارغ ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور دریافت فرمایا، تیرے ہاتھ کی کیا مصروفیت تھی؟ اس نے اپنا ہاتھ نکال کر دکھایا، وہ کٹا ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ دریافت فرمائی۔ اس مجاہد نے کہا، یہ ہاتھ جنگ یرموک کے دن کٹ گیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجھے وضو کون کراتا ہے؟ اس نے کہا، میں بائیں ہاتھ سے وضو کر لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتا ہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یمن جا رہا ہوں، وہاں میری والدہ رہتی ہیں، انہیں میں نے عرصہ دراز سے نہیں دیکھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تو والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے؟ پھر اسے ایک خادم صدقے کے 5 اونٹ اور ان پر اشیاء ضرورت کا سامان لاد کر اس کے حوالے کر دیا۔ دوستو، ایک دفعہ لوگ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطیات وصول کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی نگاہ اٹھائی تو ایک آدمی کے چہرے پر گہرا زخم دیکھا۔ اس سے اس کا سبب دریافت فرمایا تو اس نے جواب دیا، مجھے یہ زخم ایک غزوے میں لگا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حکم دیا، اسے 1000 درہم عطا کرو۔ جب اسے 1000 درہم مل گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حکم دیا کہ اسے 1000 درہم اور دے دو۔ جب وہ بھی مل گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری اور پھر چوتھی دفعہ بھی اس کے لیے 1000 درہم لانے کا حکم دیا۔ رقم لینے والا مجاہد اس قدر عطیہ لینے سے شرما گیا اور وہاں سے فوراً چلا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو لوگوں نے اس کے جانے کا سبب بیان کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر وہ یہاں رہتا تو جب تک 1 درہم بھی باقی تھا میں اسے عطا کرتا رہتا۔ اس شخص کا کتنا بڑا مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں چہرے پر گہری ضرب لگی اور گڑھا پڑ گیا۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حاضرین سے فرمایا کہ تم سب اپنی اپنی آرزو بیان کرو۔
کسی نے کہا میری خواہش ہے کہ ساری دنیا مجھے سونے سے بھری ہوئی مل جائے اور میں اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں اور لوگوں میں بطور خیرات بانٹ دوں۔ کسی نے کہا میری تمنا ہے کہ یہ ساری زمین ہیرے جواہرات سے بھر جائے اور میں اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور لوگوں پر خرچ کر دوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ فرمایا، اپنی اپنی آرزو بیان کرو۔ لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، آپ ہی کچھ بتائیے، ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری دلی خواہش یہ ہے کہ یہ دنیا ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، سالم مولے ابی حذیفہ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے افراد سے بھر جائے، پھر میں انہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے استعمال کروں اور اپنے اعمال کے طور پر ان کا تقرر کروں۔ یہ سب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلامی بھائی تھے۔ ایسے سچے دوستوں اور بھائیوں کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، سچے دوستوں کو لازم پکڑو، ان کے سایہ عاطفت میں رہو، ایسے لوگ خوشحالی کے دنوں میں تمہارے لیے باعث زینت اور آزمائش کے دنوں میں مددگار ثابت ہوں گے۔ تو اپنے مخلص بھائی کی بات کو بدگمانی سے برے معنی پر محمول نہ کر یہاں تک کہ اس کا یقین نہ ہو جائے۔ اپنے دشمن سے علیحدہ رہ، اپنے دوست کے بارے میں محتاط رہ، سوائے امانت دار کے، اور امانت دار وہ ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ کسی فاجر کے پاس کبھی نہ بیٹھ، ورنہ تو بھی برائی سیکھے گا۔ اسے کبھی اپنا راز نہ دے، مشورہ ہمیشہ اس شخص سے طلب کر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنے کسی بھائی کو یاد فرماتے تو کہتے، اے رات تو کتنی لمبی ہے۔ جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو فوراً اس کی طرف جاتے، اس سے معانقہ فرماتے اور اسے اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ نکلوں، اپنی پیشانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مٹی پر نہ رکھوں، یا ایسے لوگوں کی ہم نشینی نہ کر سکوں جن کی مجالس میں اچھی باتیں اس طرح چنی جاتی ہیں جس طرح پھول چنے جاتے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں مر جاؤں۔ عمر بن مرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کہنے لگا، آپ ہمارے لیے نرم ہو جائیے، آپ نے تو ہمارے دل اپنے روب سے لبریز کر دیے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا اس چیز میں کوئی ظلم ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہارے دلوں میں میرا روب اور زیادہ کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آیت کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے میں نے 1 سال تک انتظار کیا۔ میں صرف ان کے روب کی وجہ سے اس آیت کے بارے میں سوال نہ کر سکا۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ ہر نماز کے بعد کچھ دیر لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے۔ کسی کی کوئی ضرورت ہوتی تو اس پر غور کرتے تھے۔ ایک دن 1 سے زیادہ نمازیں پڑھ لیں، لیکن عادت کے مطابق نہ بیٹھے۔ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے ان کے ملازم یرفا سے پوچھا، اے یرفا، کیا امیر المومنین بیمار ہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ اسی دوران میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ یرفا نے ہمارے لیے اجازت حاصل کی، ہم دونوں کو اندر بلا لیا گیا۔ جب ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ ان کے سامنے مال و زر کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے سب اہل مدینہ کے بارے میں غور و فکر کیا ہے، لیکن تم دونوں سے بڑا کسی کا خاندان اور عیال نہیں ہے۔ یہ مال لے جاؤ اور اسے لوگوں میں تقسیم کر دو،
اگر بڑھ جائے تو واپس کر دینا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور عرض کیا، اگر مال بچ جائے تو وہ آپ ہمیں دے دیں۔ یہ سن کر وہ بل کھا کر پھڑ پھڑائے اور فرمایا، ایسا اس وقت کہاں ہوتا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب گوشت کے باریک لمبے ٹکڑوں پر گزارا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا، اگر اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمانوں کو فتوحات سے نوازتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسا سلوک نہ کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر وہ کیا کرتے؟ میں نے عرض کیا، وہ ہمیں بھی کھلاتے اور خود بھی کھاتے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، ان کی ہچکی بند گئی اور پسلیاں ہلنے لگیں۔ پھر فرمایا، میری طلب اور تڑپ یہ ہے کہ میں خلافت کے معاملات میں برابر سرابر ہی چھوٹ جاؤں، نہ کچھ مجھے ملے نہ کچھ مجھ پر بوجھ ہو۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ مال فیع کا ایک اونٹ زخمی ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ذبح کر دیا۔ اس کا کچھ گوشت ازواج مطہرات رضوان اللہ اجمعین کے خدمت میں ارسال فرما دیا، باقی گوشت پکوا لیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو کھانے کی دعوت دی۔ اس ضیافت میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، کاش آپ روزانہ آج کی طرح گوشت پکوائیں، ہم مل کر کھائیں اور باہم باتیں کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ میرے دونوں ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی ایک خاص سیرت تھی، وہ ایک راستے پر چلتے تھے۔ اگر میں ان کی سیرت سے ہٹ کر چلوں گا تو اس طرح ان کا مقدس راستہ چھوٹ جائے گا۔ اور آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام احتساب، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں خبر دی ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے، انہیں جب اللہ عز و جل زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا تو وہ زمین میں 4 امور کا التزام کریں گے، یعنی ادائے نماز، ادائے زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پابندی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو بلا شبہ عبادت گاہیں اور گرجے اور یہودی عبادت خانے اور مسجدیں ڈھا دی جاتی جن میں اللہ کا نام بکثرت ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا خوب غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور تمام امور کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ دوستو، اسلامی ریاست کے قیام کا بنیادی مقصد دین اسلام کی حفاظت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر اسی مقصد کے حصول کے لیے سرگرم عمل رہے۔ وہ صحیح اور خالص عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے ہر آن مصروف رہے۔ یہی عقیدہ ان کے دین کی بنیاد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسی عقیدے کی تعلیم دی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کجرو لوگوں کے شبہات کا مقابلہ اور دین کے ان دشمنوں کے افکار کا رد کرتے رہے جو تحریف شدہ عقائد اور شیطان کی مزین کردہ خرافات کے پیچھے چلنے والے تھے، اور ان کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ وہ صحیح راستے پر گامزن ہیں۔
اس سلسلے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے بہت سارے واقعات ہیں، انہی میں سے چند واقعات ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پیغام ارسال فرمایا۔ اس میں انہوں نے باشندگان مصر کی اس رسم کا تذکرہ کیا جس کے مطابق وہ ہر سال ایک نوجوان لڑکی کو دریائے نیل کی بھینٹ چڑھا دیتے تھے۔ قصہ یہ تھا کہ مصری شہریوں نے گورنر مصر جناب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے امیر، ہمارے اس دریا کی ایک رسم ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جب چاند کی 12ویں رات ہوتی ہے ہم ایک کنواری لڑکی اس کے والدین کی اجازت سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم اس کے والدین کو جب راضی کر لیتے ہیں تو اسے بہترین زیورات اور ملبوس سے آراستہ کرتے ہیں، پھر اسے دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس طرح دریا روانی پر آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مصر کو جواب دیا، تمہارا یہ طریقہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام سابقہ تمام جاہلانہ رسم و رواج کی نفی کرتا ہے۔ لوگوں نے کچھ دن انتظار کیا لیکن دریائے نیل روانی میں نہ آیا۔ پانی نایاب ہوا تو نوبت جلا وطنی تک آ پہنچی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تمام حالات لکھ بھیجے۔ یہ مراسلہ پڑھ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، اے عمر، تو نے جو کہا ٹھیک کہا۔ میں اپنے اس خط میں اپنا ایک پرچہ ڈال رہا ہوں، اسے نیل کے حوالے کر دینا۔ جب یہ خط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور اس پرچے کو پڑھا گیا تو اس میں یہ عبارت لکھی تھی، اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف، اما بعد، اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ واحد و قہار کے حکم سے چلتا ہے تو سن لے، وہ تجھے چلائے گا۔ ہم اپنے اللہ عز و جل کے حضور سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلائے۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحریر کردہ کاغذ کا ٹکڑا دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ اگلے دن ہفتے کی صبح نمودار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں 16 ہاتھ گہرا پانی جاری کر دیا۔ یوں اہل مصر سے نیل کے سلسلے میں ایک وحشیانہ رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ فی الحقیقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کے ذریعے سے توحید کے مطالب و مقاصد بیان فرمائے کہ دریائے نیل اللہ ہی کی مشیت اور قدرت سے جاری ہوگا، اور لوگوں کو ان کے گندے عقیدے سے خبردار کیا جو ان کے دلوں میں رچ بس چکا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دینی شعور، دانائی اور سمجھداری سے اس رقیق اور ظالمانہ رسم کو اہل مصر کے دل و دماغ سے کھرچ ڈالا۔ عابس بن ربیعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دیا اور فرمایا، بلا شبہ مجھے یقین ہے کہ تو محض ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع۔ اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری اور معنوی اتباع کا کتنا حسین نمونہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔